الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے عمرہ تو کر دیا ہے، اب طواف کے لیے میں چادر باندھ کے طواف کر لوں، آپ جانیں اور آپ کا مسئلہ جانیں۔ میں گاڑی قسطوں پر لینا چاہتا ہوں۔ بھائی قسطوں کے دو طریقے ہیں، اگر بینک سے پیسے لے لو ان کو پھر قسطوں سے ادا کرو تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بینک گاڑی لے لیتا ہے اپنے نام، پھر تمہیں گاڑی دے دیتا ہے، پھر اس کی قسط بناتا ہے، وہ جائز ہے۔ میرا بیٹا جو کہ 22 سال کا ہے لیکن اس کا دماغ جو ہے 2 سال کے بچے کا، ابھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان چیزوں کا علاج تو کوئی ہوتا نہیں، ویسے بہرحال سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرے۔ رات اپنے ہمارے ساتھیوں سے وہ جھگڑ رہا تھا کہ یار حدیث مبارک میں آیا ہے نا تلبینہ، وہ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو جو کا ہوتا ہے، تو جو کا تو ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو باقاعدہ حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا سیدنا جبریل سے کہ جبرائیل ایک تو مجھ کو بڑی کمزوری اور ویکنس محسوس ہو رہی ہے، اور دوسرا مجھ پہ آج کل جو ہے حزن اور ہموم کا زیادہ حملہ ہے، غم کا، تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ انہوں نے کہا حضور آپ تلبینہ استعمال کریں۔ بی بی عائشہ پھر حضور کے لیے تلبینہ بناتی تھی، اور حضور نے فرمایا یہ تلبینہ جو ہے یہ تمام ہم اور غم کو مٹا دینے والی چیز ہے، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ملٹی وٹامن کے کا انجیکشن بھی اتنی فائدہ نہیں دیتا جتنا وہ تلبینہ دیتا ہے۔ تو میں بڑا پریشان تھا، مجھے حدیث مبارک نہیں مل رہی تھی، تو میں نے اپنے چھوٹی بچی سے کہا ایک سیکنڈ میں اسے جناب ادھر ادھر سے آپ یہ دیکھو دادا، اب مجھے تو آتا نہیں نا، میں تو ٹیلی فون سن سکتا ہوں، بند کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا۔ اچھا کبھی تو وہ مجھے بند کرنا بھی بھول جاتا ہے، کبھی سائلنٹ پہ لگا دوں تو کھولنا بھول جاتا ہے، اور کالیں آتی رہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں وکیل بڑے آدمی ہو گئے سنتے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تو سنوں گا کیا، مٹی سنوں گا۔ اچھا ایک تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ آپ ٹیلی فون کان پہ رکھ کے نہیں سن سکتے، آپ نیکل فون لگا کے ٹیلی فون کو دور رکھا کریں تاکہ اس کی شعاع لیزر جو ہے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو بہرحال تلبینہ کیا ہے یاد رکھو، میں حضور کی رضا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جو دلیا، جیسے دلیا تو آج کل انگریزوں کا بھی غذا ہے نا، سب سے پہلے صبح پہ ناشتے ہیں ان کے لیے دلیا لازمی ہوتا ہے نا۔ تو وہ جو حضور کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہو لیکن اس کو صاف نہ کیا جائے، جو اپنی اسی طرح اس کے نخل کے اندر ہو، یعنی اس کا اوپر کا چھلکا نہ نکالو، چھلکے میں رہنے دو، اسی کو پیس کے وہ آٹا بن گیا۔ اب اس کو پہلے تھوڑے سے پانی میں گرم کریں، گرم کرنے کے بعد وہ اس کی قوت جو ہے، اس کے بعد پھر گرم دودھ کے اندر اس کو ڈال دیں اور 1 چمچ جو ہے وہ شہد ڈال دیں، اور اگر شہد نہ ہو تو اجوا کھجور ڈال دیں 2-3 دانے، بس تلبینہ تیار ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اب دنیا کی جو نئی تحقیق ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے نا جو بغیر چھلا ہوا، بغیر صاف کیا ہوا، اس کو پیس کے اگر روٹی بنائی جائے تو شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ نے حضور کی نہیں ماننی نا، تو میں نے انگریزوں کی بھی ایک بات بتا دی کہ اس پر تو خیر آپ عمل کریں گے نا، کہ جی ڈاکٹروں نے کہا ہے نا، حالانکہ 1 کروڑ ڈاکٹر اکٹھے کرو نا تو ان کا علم حضور کی جوتی سے بھی کم ہے۔ ان کا کیا علم ہے؟ اس کو جبریل بتا دیتے، کمزوری کا علاج بھی جبریل بتا رہے۔ ہمارے عزیز ہیں محمد عمران، ان کے گھر چوری ہوئی، نقد رقم زیورات چوری ہو گئے، ان سب گھر والوں سے کہیں کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ مال بھی مل جائے گا، چور بھی پکڑے جائیں گے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کوئی بغیر وضو کے بھی صفا مروہ ہو سکتی ہے، طواف نہیں ہو سکتا۔